عشق مرشد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فضل بخش کی سچائی جاننے کے بعد کہ وہ دراصل شاہ میر ہے، شبرا کچھ بھی نہیں کہے گی اور چپ چاپ وہاں سے چلی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھر جا کر سب کو فضل بخش کی سچائی بتائے، داؤد خان سلیمان صاحب کو اپنے گھر بلوائیں گے۔ سلیمان داؤد کے کہنے پر اس کے گھر چلا جائے گا اور جب وہاں جا کر دیکھے گا کہ فضل بخش کی تصویریں گھر میں جا بجا لگی ہوئی ہیں لیکن وہ بہت سوٹڈ بوٹڈ ہے، تو وہ سب راز جان جائے گا کہ یہ دراصل شاہ میر ہے۔ سلیمان صاحب کو تو وہ تصویریں دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگے گا۔ ابھی وہ ہاتھ میں لے کر تصویر دیکھ ہی رہے ہوں گے اور پریشانی کے عالم میں اسے گھور ہی رہے ہوں گے کہ داؤد خان بھی وہاں پر پہنچ جائے گا۔ پھر داؤد خان سلیمان کو بتاتا ہے کہ زیادہ حیرت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا بیٹا شاہ میر ہے۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تم ان تصویروں کو اتنے غور سے کس لیے دیکھ رہے تھے؟ کوئی خاص وجہ ہے جو تم ان تصویروں کو دیکھ کر اتنے پریشان لگ رہے ہو؟ سلیمان تو اس کو یہ بات نہیں بتائے گا کہ دراصل یہ شاہ میر ہمارے گھر میں فضل بخش بن کے رہتا رہا ہے، لیکن داؤد خان کو تو یہ سب پتہ ہی ہے۔ اس لیے وہ سلیمان سے کہے گا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کس لیے پریشان ہو یہ تصویریں دیکھ کر، کیونکہ مجھے تو یہ بات پتہ چل ہی چکی ہے، آج تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ تمہارے گھر میں جو فضل بخش بن کے رہ رہا تھا وہ دراصل کوئی فضل بخش نہیں، کوئی غریب آدمی نہیں، بلکہ میرا بیٹا شاہ میر ہے۔ سلیمان پوچھے گا کہ یہ سب کس لیے کیا؟ کیا یہ آپ لوگوں کی کوئی سازش تھی کہ آپ کا بیٹا ہمارے گھر میں بھیس بدل کے رہتا رہا؟ لیکن داؤد بتائے گا کہ مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا تمہارے گھر میں فضل بخش بن کے تم لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرتا پھر رہا ہے۔ مجھے تو خود یہ بات اب پتہ چلی ہے۔ اگر مجھے یہ بات پہلے ہی پتہ چل جاتی تو میں اسے تمہارے گھر جانے سے روکتا۔ دراصل مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ میرا بیٹا شاہ میر تمہاری بیٹی شبرا سے محبت کرتا ہے، اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور اسی کی محبت میں اس نے اپنا حلیہ تبدیل کیا، اپنی شاہانہ زندگی چھوڑ کر وہاں تم لوگوں کے نوکروں کی طرح ایک کمرے میں پڑا رہا۔ دراصل داؤد خان کو بھی پتہ نہ چلتا اگر مہرین اسے یہ سب باتیں نہ بتاتی۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں جب یہ سب پتہ چل چکا ہے تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم اپنی بیٹی کو روک لو گے کہ وہ میرے بیٹے کی محبت میں گرفتار نہ ہو؟ جبکہ مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ صرف میرا بیٹا ہی نہیں بلکہ تمہاری بیٹی بھی میرے بیٹے سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ تو تمہیں تو مجھ سے اور میرے گھر سے شدید نفرت تھی، کیونکہ تم تو ہمیشہ سے اصولوں پر چلتے آئے ہو اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرے گھر کی ہر چیز حرام سے بنی ہوئی ہے، تو پھر تم کس طرح سے اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دو گے؟ سلیمان کہے گا کہ ایسا کبھی سوچنا بھی مت، میں مجبور ضرور ہوں کیونکہ مجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے، لیکن میں ہارا نہیں ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو تمہارے بیٹے کی حقیقت سے آگاہ کروں گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں اسے اس کی محبت میں گرفتار ہونے سے بھی روک لوں گا، کیونکہ میری بیٹی بھی میری طرح ہی ایک بااصول لڑکی ہے، اور جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ تمہارے بیٹے نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی۔ داؤد خان تو ہنسے گا اور اسے وہ سب یاد آئے گا جب سلیمان نے اس کی پہلی دفعہ انسلٹ کی تھی، اور داؤد علی خان نے تو بارہا سلیمان کو خریدنے کی کوشش کی لیکن وہ کبھی بھی نہیں بکا، کیونکہ وہ صرف زبیدہ سکندر کو پسند کرتا تھا، اور زبیدہ سکندر کی وفات کے بعد تو کبھی اس نے اس گھر میں مڑ کے دیکھا بھی نہیں، اور بہت سارے لوگوں کی طرح اس کو بھی یہی یقین ہے کہ زبیدہ سکندر کا قتل کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنے ہسبینڈ نے ہی کروایا ہے۔ اب دوسری طرف تو شبرا بھی بہت پریشان ہوگی کہ اس نے تو محبت فضل بخش سے کی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ فضل بخش جسے وہ بہت ہی معصوم سچا کھرا انسان سمجھتی تھی وہ دراصل اتنا بڑا دھوکے باز نکلے گا۔
کہ جو وہ بظاہر نظر آتا تھا دراصل وہ تو ویسا ہے ہی نہیں۔ بہرحال جب شبرا وہاں سے چپ کر کے اٹھ جائے گی تو فضل بخش بہت بے چین ہو جائے گا اور وہ اس کے پیچھے آئے گا اور اسے کہے گا کہ میں نے تو اپنی سچائی ساری تمہیں بتا دی، کیونکہ میں تم سے مزید جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہاری محبت میں ہی میں مجبور ہو گیا تھا اپنا حلیہ تبدیل کرنے پر۔ لیکن اس سچائی کے جاننے کے بعد اگر تم نہیں چاہتی میرے ساتھ رہنا تو فیصلہ تمہارا ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تو شبرا پوچھے گی کہ کیا آج بھی تم وہی سب کہو گے جو تم ہمیشہ سے کہتے آئے تھے؟ فضل بخش کہے گا کہ ہاں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی معصوم لوگ زندہ ہیں۔ تو شبرا اس پر طنز کرے گی کہ اب تم یہ بات کس طرح سے اتنے اعتماد سے کہہ سکتے ہو؟ تو فضل بخش کہے گا میں اس لیے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ بات میں اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے کہتا ہوں۔ اور شبرا کو بتانے کی کوشش کرے گا کہ اگر میں کوئی خراب انسان یا برا انسان ہوتا تو تم خود ہی بتاؤ کہ میری پہنچ کتنی زیادہ تھی، میں چاہتا تو میں تمہیں اٹھوا بھی سکتا تھا، زبردستی نکاح بھی پڑھوا سکتا تھا، لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ تمہارے دل میں جگہ بنا سکوں اور میں کامیاب بھی ہو گیا۔ لیکن اگر اب تم میری سچائی جاننے کے بعد مجھے ریجیکٹ کرنا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ شبرا اپنے گھر آ کر بہت سوچے گی کہ مجھے کیا پتہ تھا کہ فضل بخش شاہ میر ہے جو کہ داؤد سکندر کا بیٹا ہے، جس سے میں شدید نفرت کرتی ہوں کیونکہ وہ ایک کرپٹ سیاست دان ہے۔ اگر مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی فضل بخش کی محبت میں گرفتار نہ ہوتی۔ اب شبرا کو سکینہ کی بات بھی یاد آئے گی کہ سکینہ نے کہا تھا کہ اگر تمہیں فضل بخش بھائی کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے تو یاد رکھنا کہ وہ دل کے اتنے ہی اچھے انسان ہیں جتنا کہ وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو شبرا کو اس وقت تو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب وہ سمجھ جائے گی کہ سکینہ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ سے ہی پتہ تھا کہ فضل بخش دراصل شاہ میر ہے، اور پھر وہ سکینہ سے جب بات کرے گی تو سکینہ اسے بتا ہی دے گی کہ ہاں وہی شاہ میر ہے اور اسی کی وجہ سے میری زہیب سے شادی ممکن ہو سکی ہے۔ اور شبرا سے کہے گی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی فضل بخش نے ہمارے ساتھ کچھ بھی برا کیا، بلکہ اس کی وجہ سے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوئے۔ پھر اسے یاد دلائے گی جب ہماری امی ایک دم سے طبیعت خرابی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں تو انہیں ہاسپٹل کون لے کر گیا تھا؟ شاہ میر، اور وہاں پر ہاسپٹل کا سارا خرچ بھی اس نے ہی اٹھایا تھا۔ پھر وہ ہمارے گھر میں عام نوکروں کی طرح زندگی گزارتا رہا، کس لیے؟ صرف تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے۔ اور میری زہیب کی شادی پر بھی جتنا خرچ آیا تھا وہ سارا ہی شاہ میر بھائی نے ہی اٹھایا تھا۔ تو شبرا، شاہ میر بھائی بہت ہی اچھے انسان ہیں، اگر تم نے انہیں کھو دیا تو تم ساری زندگی بہت پچھتاؤ گی۔ شبرا سکینہ کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ جائے گی، اور محبت تو وہ بھی ظاہری سی بات ہے اب اس سے کرتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شبرا اور سکینہ مل کر سلیمان صاحب کو کس طرح سے کنونس کریں گے، اور شاہ میر اپنے باپ کو کس طرح سے کنونس کرے گا کہ وہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔